نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے محبت کے ساتھ آقا کریم کی کریم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو، صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، آج جمعۃ المبارک کا بڑے ہی بابرکت عظمتوں والا دن ہے۔ ہمارے معزز خطیب صاحب جو کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، پچھلے جمعہ میں میری حاضری تھی اور ان کی عدم موجودگی میں آج بھی میری حاضری اللہ رب العزت نے یہاں پہ لگانا منظور فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی فقط اس نے اللہ کی پیروی کی۔ معزز سامعین کرام، اطاعت کرنا ایک نبی کی مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، محبت کرنا۔ ایک شخص ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس جیسا لبادہ اوڑھ لے، کوشش کرے گا اس جیسی شکل اختیار کر لے، کوشش کرے گا اس جیسے کام کر لے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے یا کسی کی اطاعت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس جیسا وہ لبادہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کیے ہوئے کاموں کو اسی طرح اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ صحیح معنوں میں کرتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ میری طرف توجہ فرمائے، ٹائم مختصر ہے۔ آقا کریم کے ساتھ صحابہ کرام کی کتنی محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار آپ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور وہاں کا آپ جا کر جائزہ لیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور پیغام پہنچایا تو آپ نے جا کر ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، نہ کہ آپ سے لڑائی کے لیے۔ لجپال آقا صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، نہ کہ آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے ہیں کہ تم سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو کفار مکہ نے عثمان غنی کو کہا کہ تم عمرہ کر لو، آپ کو اجازت ہے، مگر آقا کریم کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو عثمان غنی کے الفاظ سماعت فرمائیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ فرمایا میں آقا کریم کے بغیر عمرہ کی ادائیگی نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جواب دیا کہ حضور کے بغیر میری کوئی عبادت نہیں ہے یہاں پہ، لجپال آقا کے بغیر میری یہاں پہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو پھر اس کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر نے لکھا ہے کہ جنوں مل جائے قربت سونے دی،
او رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ مل کے پڑھ لو، جنوں مل جائے قربت سونے دی، او رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ جیڑا ہووے دور محمد تو، او رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ جیڑا ہووے دور محمد تو، او رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تو صحابہ کرام کی محبت تھی آقا کے ساتھ۔ ایک مدینہ پاک میں نا ایک یہودی لڑکا جو دل میں آقا کریم کی محبت بسائے ہوئے تھا، ایک یہودی لڑکا جس کو آقا کریم کے ساتھ محبت تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ گھر والوں سے ڈرتا رہتا کہ میرے گھر والوں کو کہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ مگر ڈرتا ڈرتا روزانہ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے دروازے پر جاتا، لجپال آقا کا چہرہ دیکھ کر دل خوش ہو کر کے چلا جاتا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ وہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے صبح آتا، مسجد نبوی سے دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھتا، زیارت کر کر پھر واپس چلا جاتا۔ دن بدن حضور سے ملنے کے لیے دل اداس ہو گیا، دل پریشان ہو گیا، اندر ہی اندر غم شروع ہو گیا، بیماری لگ گئی کہ میں کسی طرح آقا کریم سے ملوں، ان سے اپنی باتیں کروں، مگر اپنے خاندان کا ڈر ہے، اپنے قبیلے کا ڈر ہے، کہیں وہ مجھے مار نہ دیں۔ تو معزز سامعین کرام، وہ یہودی لڑکا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کوئی چیز کھانے کو پسند نہیں آتی، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، ماں باپ پریشان ہے کہ جوان ہاں بیٹا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، بیمار ہوتا جا رہا ہے، کوئی طبیب اس کی علاج نہیں اس کا کر پا رہا، کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی۔ جب وہ بالکل اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ماں اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، باپ آ کر کھڑا ہو گیا، معلوم یہ ہوا کہ اس کا یہ وقت آخری وقت ہے۔ تو باپ نے جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو باپ اپنی اولاد سے کسی ذریعے بھی کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کانوں میں، اے میرے بیٹے کیا مسئلہ ہے، مجھے اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے والد، آپ میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھے ماریں گے تو نہیں، مجھے پریشان تو نہیں کریں گے؟ فرمایا بیٹا تم اپنی آخری خواہش بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ اس وقت کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کی کسی خواہش کی انکار نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں مدینے والے آقا سے محبت کر بیٹھا ہوں، میں سونے لجپال آقا سے محبت کر بیٹھا ہوں، میں مدنی آقا سے محبت کر بیٹھا ہوں، میں نے صرف ان سے ایک بار ملنا ہے، میں نے ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو باپ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، یکدم آگ بگولا ہو گیا۔ آخر والد تھا، بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور
लजपाल आका की बारगाह में हाज़िर हो गया। दौड़ता हुआ लजपाल आका की बारगाह में हाज़िर हुआ तो फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। सहाबा इकराम ने फरमाया आप इंतज़ार करें, लजपाल आका आ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी, नबी करीम तशरीफ़ लाए। उसने यहूदी ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि ये माजरा है, मेरा बच्चा आखिरी सांसों में है, इसको। वो कहता है मैंने आपकी ज़ियारत करनी है। जब नबी करीम ने सुना, सहाबा कराम को कहा कि आओ चलें उसके घर। उसी टाइम सहाबा कराम के साथ उनके घर गए। जब उनके घर पहुंचे, देखते हैं कि वो लड़का चारपाई पर आखिरी सांसों में है। जब आका करीम ने उसको देखा और उसकी तरफ उसके ऊपर हाथ रखा, बुलाया, इसी तरह महसूस हुआ कि इस बच्चे की तो जान निकल रही थी कि रूह इसकी दोबारा वापस इसके जिस्म में आ गई है। जब उसने आका करीम को देखा तो फरमाया मैं तो आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर आपने उसको कलमा पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। जब उसने कलमा पढ़ा, हजूर के चेहरे की ज़ियारत की, तो उसकी जान उसके जिस्म से परवाज़ कर गई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उसके बाद उसके वालिद ने कहा कि या नबी अल्लाह, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। उसने भी कलमा पढ़ा और उसके बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जनाजा अब आपके सुपुर्द है। नबी करीम ने साहबा को फरमाया इसको उठाओ, ले चलो। उसको ले गया मस्जिद नबवी में, उसका जनाजा पढ़ा। जब जनाजा पढ़ा, जनाजे के बाद जब दफनाने के लिए ले जा रहे हैं जन्नत अल बकी में, तो आका कराम पंजों के बाल चल रहे हैं, एड़ियाँ उठा उठा के चल रहे हैं। साहबा ने देखा, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पंजों के बाल क्यों चल रहे हैं? लजपाल आका ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, इस शख्स के जनाजे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से अपने फरिश्तों को भेजा है। इतने फरिश्ते हैं, यहाँ पे तिल धरने की जगह भी नहीं है। मैं इसलिए अपने पंजों पे चल रहा हूँ कि मेरे पाँव के नीचे कोई ना आ जाए। ये होती है मोहब्बत। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा का करने का शर्फ हासिल किया। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इताअत यही है कि जो आका करीम ने काम किए हैं वो भी हम करें। जिस तरह उन्होंने लिबास दौड़ा है उसी तरह हम करने की कोशिश करें। यही मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।